تاکہ کسی قسم کی جو ہمارے اندر عصبیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مختلف ذرائع سے، ان سے ہم اپنے ذہنوں کو صاف کر سکیں۔ زبان کا مسئلہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے۔ اس پر آپ نے دیکھا کہ بہت سے کچھ تو خون کے واقعات بھی ہو چکے ہیں اور بہت سے معاملات جو ہے وہ تاریخ میں دھبے کی حیثیت سے ہماری موجود ہیں، لیکن ہمیں بہت ہی شعور کے ساتھ اپنے حالات کا معاشی، سیاسی، اخلاقی، ہر طرح کے جو حالات ہیں ان کا جائزہ لے کر زبان کے سلسلے میں سوچنا اور عمل کرنا چاہیے۔ ہندوستان نے اپنے قیام کے فوراً بعد ہی جو 6 لسانی فارمولہ نافذ کیا، اس سے آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں آج تک کوئی لسانی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ملک کی زبان ہوگی وہ راشٹر بھاشا ہوگی، جو کہ سرکاری زبان ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف صوبے ہیں ان کی اپنی اپنی زبان جو ہے وہ چاہے تامل ہو، بنگلہ ہو، مراٹھی ہو اور کنڑی ہو، سب اپنے اپنے جگہ جو ہے وہ اپنا ذریعہ تعلیم بنا کر اور اس میں وہ کام کریں گے۔ اور تیسری زبان جو ہے وہ بین الاقوامی زبان کی حیثیت سے انگریزی کو انہوں نے اختیار کیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر بڑے ادیب انگریزی کے بھی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ میرا خیال یہ ہے کہ انگریزوں کے صحیح جانشین اگر ہیں تو وہ ہندوستان والے ہیں، جنہوں نے ہر شعبے میں سائنس ہو، فکشن ہو یا کوئی اور طب کا معاملہ ہو، سب میں ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ جو غیر ممالک میں بھی بطور حوالے کے پڑھی جاتی ہیں اور پیش کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ہے وہ آج تک طے نہیں ہو سکا کہ ہمارا ذریعہ تعلیم کیا ہوگا۔ ہر ایک اپنا اپنا تجربہ کرتا ہے۔ ایک زمانہ یہ تھا ایوب خاں کے زمانے میں کہ صاحب ٹھیک ہے اردو کو بنا دیا جائے میٹرک سے اور اعلیٰ تعلیم تک، لیکن اس کے بعد پھر جب اور لوگ آئے اور یعنی ہمارے وزیر تعلیم جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ صاحب اب میٹرک سے لے کے اور پرائمری سے میٹرک تک انگریزی ہی زبان ہوگی، تو ہر 10 سال کے بعد یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں، جس سے یہ طے نہیں ہو سکا آج تک کہ کیا ہماری زبان جو ہے وہ مختلف صوبوں میں جو بولی جاتی ہیں انہیں، اور یہ جب بے نظیر بھٹو دوسری بار جب آئیں تو انہوں نے یہ ایک ادبیات اکیڈمی کے ذمہ ڈالا کہ وہ اثر نو اردو کے مسئلے کو اٹھائیں اور اس کے بارے میں ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائیں۔ تو میں انجمن ترقی اردو کی طرف سے اور اپنے شعبہ اردو کی طرف سے نمائندگی کے لیے وہاں گیا تھا۔ مشتاق احمد یوسفی صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی پاکستان کی زبانیں ہیں وہ سب قومی زبانیں ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنی زبان کی ترقی کا جو ہے وہ حق ہے۔ وہاں پر اس وقت ہندوستان میں 26 جو ہے وہ سرکاری یا قومی زبانیں کا یہ ہے۔ میں نے خود جا کر دیکھا کہ وہاں انہوں نے ایک سیشن بلایا تھا جس میں ترجمے کے لیے مختلف زبانوں کے لوگ جمع ہوئے تھے۔ ہر شخص نے اپنا اپنا مسئلہ وہاں پیش کیا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کم امداد ملتی ہے، رقم کم ملتی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہاں یہ انہوں نے کیا ہے کہ جب ایک زبان میں کتاب لکھی جاتی ہے تو 26 زبانوں میں فوراً اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے ساہتیہ اکیڈمی کی طرف سے۔ تو ہمارے یہاں اکیڈمیز بھی قائم ہیں، مختلف جو ہے وہ ترقی اردو کے جو ہے ادارے بھی قائم ہیں، لیکن ان کی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہ بات کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے یہ نافذ کر دیا، حکم صادر کر دیا کہ اردو جو ہے وہ سرکاری زبان اور سرکاری اداروں میں استعمال کی جاتی رہے گی، لیکن ہم نے
جو مرحوم ممنون حسین صاحب سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا کہ صاحب آپ لوگ جو ہے وہ اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہے چیف جسٹس صاحب سے یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو فیصلہ صادر کیا وہ کس زبان میں ظاہر کیا تھا انہوں نے۔ تو یہ جو مسائل ہیں ہمارے کہ ایک پوری طرح ہمارا ایک رخ وہ بنتا ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر ہمارے جو چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ تو صادر کر دیا لیکن قوت نافذہ ہمارے پاس نہیں ہے، تو قوت نافذہ میں جو چیز خارج ہے وہ ہمارے نوکر شاہی ہے۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کسی طرح بھی اردو کو سرکاری زبان بنائی جائے۔ اب بھی آپ نے دیکھا آج کے ہی اخبار میں ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ججز کو خود انگریزی نہیں آتی ہے، انہیں اپنے فیصلے اردو میں لکھنے چاہیے۔ تو یہ مسائل اتنے اظہر من الشمس ہیں، سب کے سامنے ہیں۔ تو اب اس طرح اگر ہم ہر یعنی اپنی جو قومی زبان ہے، ہر صوبے کی جو زبان ہے اس کی ترقی کے لیے کام کریں، اور جیسا کہ ابھی شاہ صاحب نے کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ قومی زبان بھی ہے اور رابطے کی زبان بھی ہے، کہ جب ایک علاقے کا شخص دوسرے علاقے میں جاتا ہے، اب یہاں آپ دیکھیے کہ 1000 میل سے دور لوگ آتے ہیں کراچی اور 2-3 دن میں اردو سیکھ جاتے ہیں، اپنے انداز سے بولتے ہیں لیکن وہ اردو بولتے ہیں۔ تو اردو جو ہے وہ مختلف زبانوں سے اور اس نے استفادہ کیا اور اس کے الفاظ اس میں شامل ہیں، تو دوسرے لوگوں کو اختیار کرنے یا سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی ہے۔ تو اب چونکہ ہمارے جو ہے وہ سیاسی طور پر اب انتخابات بھی ہو چکے ہیں، تو اب ضرورت ہے کہ جو لوگ اس فورم پر آتے ہیں اور ان کے لیے مواقع ہے کہ اب سیاسی بنیادوں پر یہ آواز اٹھائیں کہ ہر زبان کو جو ہے اس کے مطابق ترقی دی جائے اور ہماری جو قومی زبان ہے اس کو سرکاری سطح پر جو ہے وہ پوری طرح سے نافذ کیا جائے۔ تو آپ نے بہت ہی اچھا یہ بر وقت جو آج چونکہ قومی سطح پر جو ہے عالمی سطح پر مادری زبانوں کا دن منایا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے یہ تقریب بالکل محل ہے اور بر وقت ہے۔ میں اس پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔